ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ مرد ذات کے اوپر ہے کہ اس معاشرے میں مرد کتنا ڈپریس ہے. اس معاشرے میں مرد جو ہے وہ ایک ایسا جینڈر ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داری تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رکھی مرد پہ ہے نا. مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے, بڑا بنایا ہے, تو ذمہ داری بھی اللہ نے اس کے اوپر اسی طرح سے رکھی ہے. تو ذمہ داری جو نبھا جائے وہی تو مرد ہے. دیکھا جائے تو ہم لوگ مردوں کو بہت اگنور کرتے ہیں, بٹ آپ لوگ ہمارے پیرنٹس کو دیکھ لیں. جیسے کہ ہمارے پیرنٹس میں ہمارے باپ, وہ بھی ایک مرد ہیں, ہمارے لیے بہت زیادہ محنت اور کتنی مجبوریوں اور کتنی رزق کے ساتھ ہمارے لیے حلال سے کماتے ہیں. انہی کے حالاتوں کو دیکھ کر اگر یہ چیز فیل کی جاتی ہے تو پھر کیوں دوسروں کو ہم لوگ مردوں کو اگنور کر رہے ہیں. یہ بیچنے والا بھی ایک مرد ہے جس نے اپنے گھر کی کفالت کرنی ہے, جس نے معاشرے کو خوش رکھنا ہے, معاشرے میں اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا ہے, رزق حلال بھی کمانا ہے اور معاشرے کی ہی باتیں سننی ہے, گھر والوں کی ہی باتیں سننی ہے, انہی کی باتیں سننی ہے جن کو خوش رکھنے کے لیے وہ یہ تک بیچنے کو تیار ہے. یہ ایک بائکیا چلانے والا بھی ایک مرد ہے, یہ بیچنے والا بھی ایک مرد ہے. جی ہاں ناظرین کرام, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص محنت کرتا ہے, خواہ وہ بزنس مین ہو یا اسی بزنس مین کی فرم میں کام کرنے والا چپراسی ہو, دونوں ہی محنت کرتے ہیں. اور میرے خیال سے مرد کا دشمن بھی مرد ہی ہے. ایک شخص جو 60 سال کا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ ڈھونڈتا ہے تو وہ اس سٹیٹس کا ڈھونڈتا ہے جس سٹیٹس کو پانے کے لیے اس شخص نے 60 سال محنت کی ہے, اور وہ شخص 20-22 سال کے نوجوان سے اسی سٹیٹس کی توقع رکھتا ہے جس سٹیٹس کو پانے کے لیے اس شخص نے 60 سال محنت کی ہوتی ہے. یہ مرد ہی مرد کا دشمن بھی ہے شاید. افسوس. یہ مرد جو ہے وہ روتے نہیں, مرد جو ہے وہ روتے نہیں ہے, یہ مرد جو ہے وہ روتے نہیں ہے.